الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلباء عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کا یہ مدرسہ جو شمیم آباد مدرسے کے نام سے مشہور ہے، تعلیم و تربیت میں اپنی ایک امتیازی شان رکھتا ہے، اور کافی سالوں سے جب بھی صلحت حاضری ہوئی تو اس مدرسے میں بھی آنے کا موقع ملا، اور خوشی اور شکر کی بات ہے کہ جب بھی یہاں آنا ہوا تو پہلے کے مقابلے میں ترقی اور اضافے کی خوشخبری بھی سننے کو ملی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے مدرسہ ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی قابل رشک مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے ظاہری اسباب بھی عطا فرمائے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور تعلیم و تربیت کا امتیاز بھی نصیب فرمایا جس پر سبھی کو شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں محنتیں کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستوں کی رہنمائی ضرور کرتے ہیں۔ آدمی اللہ کے بھروسے پر قدم بڑھاتا ہے تو راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور آدمی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ علمی، روحانی، تربیتی سفر جاری رہنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائیں، ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائیں، سبھی معاونین، منتظمین، اساتذہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ اس میں دور حدیث شریف کا بھی آغاز ہو چکا ہے،
اور ماہر اساتذہ کرام اس درجے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ احادیث شریفہ کی اعلیٰ تعلیم یہ بہت ہی زیادہ مبارک ہے، کیونکہ قرآن پاک متن ہے اور احادیث شریفہ اس کی تشریح ہے۔ آپ حدیث میں پڑھیں گے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضور اکرم علیہ السلام کے اخلاق فاضلہ کیا تھے، عادات کیا تھیں، زندگی آپ کیسے گزارتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت پیارا جواب دیا، بہت خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور کے اخلاق دیکھنے ہیں، زندگی دیکھنی ہے تو قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھتے جاؤ، حضور کی سیرت دیکھتے جاؤ، پتہ چلے گا کہ قرآن کی پوری تفسیر اور تشریح پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تشریح سب سے معتبر وہ ہے جو حدیث سے ثابت ہو، وہ سب سے معتبر تشریح ہے، کیونکہ یہ رجسٹرڈ تشریح ہے۔ اگر وہ تشریح موجود ہے تو اس کے رہتے ہوئے کوئی اور تشریح قابل قبول نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی آپ کی اولاد میں، نرینہ اولاد میں کوئی بڑی عمر کو نہیں پہنچا، سب چھوٹی عمر میں وفات پا گئے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین۔ اب بہت سے نالائق بے توفیق لوگوں نے خاتم النبیین کا مفہوم اپنے اپنے حساب سے بیان کرنا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور مہر ہیں، اور جس پر آپ کی مہر لگ جائے وہی نبی بن جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو خاتم النبیین کی یہ تشریح مدعیان نبوت جو جھوٹے ہیں انہوں نے پیش کرنی چاہیے۔ اس کے برخلاف نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد اب کسی کو نیا نبی بنایا نہیں جائے گا۔ یہ تشریح حضور نے کر دی اس کی۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور نے کہہ دیا کہ خاتم النبیین کا مطلب لا نبی بعدی ہے، تو اب دنیا کچھ بھی کہتی رہے،
کسی کا مطلب مانا نہیں جائے، یہ رجسٹرڈ مطلب ہے۔ یہ فرما گئے ہادی لا نبی بعدی۔ الغرض قرآن پاک متن ہے اور احادیث شریفہ ان کی تشریح ہے۔ بغیر احادیث کے قرآن پاک کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی نامعقول آدمی یہ کہے کہ میرے لیے تو بھائی قرآن کافی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، میں تو بس اسی کو مانتا ہوں، حدیث کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو وہ سراپا گمراہ ہے، کیونکہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، قرآن پر عمل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں اقیموا الصلاۃ فرمایا گیا، نماز قائم کرو، مگر نماز کی کتنی رکعات ہیں، کون سا وقت کب شروع ہے کب ختم ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا، یہ تو آپ کو حدیث سے پتہ چلے گا۔ اب اگر آدمی حدیث کو نہ پڑھے بالکل بھی اور خالی اقیم الصلاۃ پڑھتا رہے تو وہ تو اندھیرے میں رہے گا، وہ ہرگز نماز اللہ کی منشا کے مطابق پڑھ نہیں سکتا جب تک کہ حدیث نہ پڑھے۔ ایسے ہی آتوا الزکاۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرو، بھائی کون ادا کرے، کتنی ادا کرے، کس کو ادا کرے، کیسے ادا کرے، یہ ساری تفصیلات قرآن پاک میں نہیں ہے، احادیث شریفہ میں ہے۔ ان کو پڑھا جائے گا تب قرآن کو سمجھا جائے گا۔ تو الغرض قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر احادیث شریفہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اب تک یہاں تعلیم ہو رہی تھی قرآن پاک کی، اور پھر بنیادی علوم کی، جن کے ذریعے سے آدمی علوم عالیہ تک پہنچتا ہے، اور اب الحمدللہ تکمیل کا درجہ بھی قائم ہو گیا، تو اب نصاب پورا کا پورا یہاں پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ مزید شکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد رکھے، شاداب رکھے، ترقیات سے نوازے، اور یہاں سے خدام دین نکل کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچیں اور علم کی روشنی کو عام کریں اور امت کی اصلاح کا فریضہ انجام دیں۔ بخاری شریف قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب قرار دی گئی، اور اس کی تالیف کا کام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی سے لیا، جنہوں نے کئی لاکھ احادیث میں سے منتخب کر کے جو حدیث ان کی نظر میں سب سے زیادہ معتبر اور مستند محسوس ہوئی، اس کو عنوان لگا کر اس کتاب میں درج فرمایا ہے، اور بڑے ہی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ یہ عمل انجام دیا گیا، اور لمبا عرصہ لگا اس کی تکمیل میں، 16 سال سے زیادہ عرصہ لگا،
بڑی محنت کی، بہت سے اسفار کیے، جگہ جگہ محدثین سے احادیث لیں، اور بہت ہی چھان پھٹک کے بعد انتہائی سخت شرائط پر جو حدیث پوری اتری اس کو اس کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی یہ وہ دور تھا جب بہت سے کذاب اور وضاع لوگ معاشرے میں پیدا ہو گئے تھے، جو اچھی باتوں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیبل لگا کر لوگوں میں چلتا کر دیتے تھے کہ بھئی یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے۔ پتہ چلتا نہیں تھا کہ کون سی اصل میں حدیث ہے اور کون سی تلبیس اور جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس دین کو باقی رکھنا منظور تھا، اس لیے ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے حدیثوں کی چھان پھٹک کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیا، پوری زندگی اسی پہ لگا دی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اور یہ پتہ کیسے چل سکتا تھا؟ کوئی اور پیمانہ تو تھا نہیں، پیمانہ یہ بنایا گیا کہ جو بھی حدیث بیان کرے اس سے پوچھا جائے پکڑ کے کہ تو نے کس سے سنی، یہ بتا۔ اس کے بعد جس سے سنی ہے اس آدمی کے بارے میں چھان پھٹک کی جائے کہ وہ کس درجے کا آدمی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، ہر ایک کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں بغیر کسی طرفداری کے، تعصب کے، دیانت اور امانت کو پیش نظر رکھ کر کے لاکھوں افراد کا بایو ڈاٹا تیار ہوا۔ یہ آدمی کیسا ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے، ضعیف ہے کہ قوی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، اس نے کن کن اساتذہ سے پڑھا ہے، اس کے کون کون شاگرد ہیں، یہ کہاں کہاں آیا گیا ہے۔ ارے اتنا بڑا ذخیرہ اکٹھا ہوا کہ دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اب جو بھی حدیث آ رہی ہے اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، بتاؤ یہ کہاں سے آئی؟ اگر جن واسطوں سے آئی ہے وہ معتبر ہیں تو اسے لیا جا رہا ہے، اور اگر وہ معتبر نہیں ہے یا بیچ میں انقطاع ہے یا جہالت ہے یا ضعف ہے تو ان کی درجہ بندی ہو رہی ہے۔ کوئی موضوع کے درجے کی ہے، کوئی ضعیف جدہ کے درجے کی ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی حسن ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی مشہور ہے، کوئی متواتر ہے۔ یہ درجہ بندی کس نے کی؟ سندوں کی بنیاد پر ان حضرات محدثین نے درجہ بندی کی ہے۔ اتنا بڑا کام ہوا، اللہ اکبر، آج تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ لولا الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ یہ سندوں کا علم بھی دین کا حصہ ہے، اگر سندوں کا اتا پتہ نہ ہوتا تو آدمی جو چاہتا جو چاہے کہہ دیتا اور حدیث کہہ کے چلا دیتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف حدیثوں کا بھی علم حاصل کیا،
موضوعات کا بھی علم حاصل کیا، جو متصل ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی، جن کی سندوں میں انقطاع ہے ان کا بھی پتہ چلایا ہے، اور جو صحیح ہے ان کا بھی امتیاز کر دیا۔ اور اپنی اس کتاب میں یہاں تک خیال رکھا کہ اگر کوئی حدیث عنانے کے ساتھ منقول ہے، تحدیث کی صراحت نہیں ہے، اور راوی مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے، تو کم سے کم ایک مرتبہ ان کا آپس میں ملنا پایا گیا، تب تو اس عنانے کو لیا ہے، ورنہ نہیں لیا۔ اگرچہ دیگر محدثین نے یہ شرط نہیں لگائی، مگر حضرت نے لگائی ہے تاکہ کوئی شک شبہ ہی نہ رہے۔ یہ بات آپ نے مسلم شریف کے مقدمے میں پڑھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ محنت ایسی پسند آئی، منظور ہوئی کہ اب قیامت تک کے لیے یہ کتاب ایک روشن مینار کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی عالم کامل نہیں کہلاتا جب تک کہ بخاری شریف نہ پڑھ لے، کہیں کبھی ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، امریکہ کا ہو، افریقہ کا ہو، تکمیل جبھی ہوگی جب کہ بخاری شریف آدمی پڑھ لے۔ تو جو عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے، اس کا سلسلہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کا نام روشن رہتا ہے۔ کل 62 سال کی عمر پائی ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ 194 ہجری میں پیدائش ہے اور 256 ہجری میں وفات، اور آپ کا جو آخری زمانہ ہے وہ بڑی آزمائش کا گزرا، آپ کے اساتذہ نے بتلایا ہوگا کہ آپ بعض مسائل کی وجہ سے معاصر علماء کے حسد کا شکار ہوئے، اور انہوں نے حکومت کے ذریعے سے آپ کو شہر بدر کروا دیا۔ بمجبوری آپ شہر سے باہر نکلے بوجھل دل کے ساتھ، اور اپنے رشتہ داروں کے ہاں خرطنگ ایک جگہ تھی وہاں پر قیام فرمایا، لیکن قریبی حاکم کے لوگ وہاں بھی پہنچ گئے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ الہ العالمین، یہ زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، اب آپ عزت کے ساتھ ہمیں اپنے دربار میں بلا لیجیے۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور عین عید الفطر کی شب میں آپ کی وفات ہوئی، اور ایسی حالت میں ہوئی کہ قسم پرسی کا عالم تھا، ظاہری طور پر نکال دیے گئے۔ ایک زمانہ قبولیت کا ظاہراً یہ رہا کہ ہزاروں ہزار لوگ آپ سے بخاری شریف پڑھتے تھے، جہاں جاتے تھے استقبال عظیم ہوتا تھا، اور وفات کے وقت یہ کیفیت ہوئی۔ لیکن آج دنیا جانتی ہے کہ جنہوں نے آپ کو نکلوایا، جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا اور زیادتی کی، کوئی انہیں نہیں جانتا، ان کا نام بھی لوگوں کو پتہ نہیں، نہ ان علماء کا نام پتہ ہے، نہ ان حکام کا نام پتہ ہے۔
لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام عند اللہ بھی روشن ہے، عند الناس بھی روشن ہے، اور ان کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ جب تک بھی اور جہاں تک بھی یہ کتاب پڑھی اور پڑھائی جاتی رہے گی، حضرت الامام کے لیے رفع درجات کا سبب اور ذریعہ بنتی رہے گی۔ ہر ورق سے ان کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا جب بھی اور جہاں بھی یہ پڑھی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی اس کتاب کو پڑھنے کی، اور جو اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں ان کو پڑھانے کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت نے کتاب کا آغاز کیا ہے بدء الوحی سے۔ وحی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ دو طرح کی، ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع کا مطلب جس کی تلاوت ہوتی ہے کہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، معنی بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اور وحی غیر مطلوع کا مطلب ہے کہ معنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور الفاظ پیغمبر علیہ السلام کے ہیں دونوں وحی۔ اور وحی مطلوع وہ 100% قطعی ہے از اول تا آخر، اور وحی غیر مطلوع کے سند کے اعتبار سے درجہ بندی ہے، جیسا کہ ابھی بتلایا گیا، متواتر، مشہور، صحیح، حسن، ضعیف، ضعیف جدہ، اور پھر باہر موضوع۔ یہ دونوں طرح کی جو وحییں ہیں انہی پر ہمارے دین کا مدار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ آدمی اپنی طرف سے بیان کر دے اور چلا دے اور وہ دین بن جائے، دین نہیں بن سکتا، اس کے لیے وحی کی رہنمائی لازم ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا آغاز وحی کے ذریعے فرمایا، وحی کے تذکرے کے ذریعے۔ یہ آپ کی طرف سے حسن آغاز ہے، کیونکہ وحی ہر خیر کا سرچشمہ ہے۔ اور اس کی دلیل میں آپ نے یہ آیت پیش کی کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ پر اسی طرح وحی نازل کی ہے جیسے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو انبیاء تشریف لائے ان پر ہم نے وحی بھیجی تھی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تشبیہ دی گئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجنے کی، حالانکہ پہلے تو پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے، وحی تو ان پر بھی آئی، تو ان کا ذکر کیوں نہیں ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں نوح علیہ السلام سے وحی تشریعی کا آغاز ہوا ہے، احکام شرعیہ، اور اس سے پہلے جو وحی آتی رہی وہ وحی تعمیری تھی، دنیا کو آباد کرنے کے لیے، کھیتی کیسے کی جائے، کپڑا کیسے بنا جائے، گاڑی کیسے بنائی جائے وغیرہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کو بتلائی، اس لیے نوح علیہ السلام کا ذکر زیادہ مناسب ہوا۔
تو آیت یہ بتلاتی ہے کہ وحی کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ پہلے سے پیغمبروں پر وحی نازل ہوتی رہی، تکمیل ہوئی ہے نبی اکرم علیہ السلام، جیسا کہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر کامل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تام کر دی، اور میں تم سے بس دین اسلام سے راضی ہوں۔ دین اسلام تو شروع سے رہا، لیکن اس کی تکمیل ہوئی ہے نبی اکرم علیہ السلام کے دین پر۔ تو دین محمدی دین اسلام کا سب سے کامل نسخہ ہے۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جو اکثر محدثین کا معمول رہا کہ وہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ حدیث پڑھتے تھے یا لکھتے تھے تاکہ نیتوں کا قبلہ درست ہو جائے، کہ حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اجر و ثواب موقوف ہے نیتوں کی درستگی پر۔ اگر نیت صحیح ہے تو اجر ملے گا، نیت اچھی نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اجر کی کوئی امید نہ رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کوئی اچھا عمل کسی اور کے لیے کرے گا اللہ کے علاوہ، فلاں خوش ہو جائے، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ میری واہ واہ کر لیں، اس لیے کرے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہی سے لے لو جن کے لیے کیا تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو وہاں تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی کچھ نہ ہوگا، اپنے ہی لینے مشکل ہو جائیں گے، دوسروں کو دینے کا کیا سوال۔ اس لیے ہمیں ہر خیر کے کام میں نیتوں کو درست رکھنا چاہیے، اللہ کی رضا، دین کی اشاعت، دین کی سربلندی، سنتوں کی تبلیغ، یہ پیش نظر رکھ کر ہمیں پڑھنا پڑھانا چاہیے، اور اللہ سے لو لگانی چاہیے، اس پر یقین اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائیں، نیتوں کی درستگی کی توفیق عطا فرمائیں، تا دم آخر اپنے دین کے مشاغل میں لگے رہنے کی توفیق سے نوازیں۔ اس مدرسے کو مزید ترقیات عطا فرمائیں، جو ضرورتیں ہیں ان کو غیب سے پورا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔